محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 1 سال حج کو گیا۔ اتفاق سے مکہ کے بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بوڑھا آدمی ایک لڑکی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ لڑکی کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، بدن بہت لاغر تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے چہرے پر ایک نورانی چمک تھی، اور وہ بوڑھا پکار رہا تھا کہ کوئی لڑکی کا خریدار ہے، کوئی ہے جو اس کو پسند کرے، کوئی ہے جو 20 اشرفیوں سے اس کی قیمت زیادہ دے، اس شرط پر کہ میں اس کے ہر عیب سے بری ہوں۔ میں نے شیخ کے قریب جا کر پوچھا، اس بندی کی قیمت کا حال تو معلوم ہو گیا، اس میں عیب کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، یہ لڑکی پاگل ہے اور ہر وقت غم زدہ رہتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، ہر جگہ بالکل تنہائی پسند کرتی ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی، وہ لڑکی مجھے پسند آ گئی اور میں نے اسے خرید لیا اور اپنی قیام گاہ پر لے گیا۔ میں نے اس کو دیکھا، وہ زمین کی طرف سر جھکا کر بیٹھی ہے۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگی، میرے چھوٹے آقا، آپ کا وطن کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے کہا، عراق ہے۔ لڑکی کہنے لگی، کون سا عراق؟ بصرہ یا کوفہ؟ میں نے کہا، دونوں میں نہیں۔ کہنے لگی، تو کیا آپ بغداد کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ کہنے لگی، وہ تو عابدوں اور زاہدوں کا شہر ہے۔ مجھے تعجب ہوا، یہ بندی ایک کوٹھی سے اٹھ کر دوسری کوٹھی والی عورت ہے، اس کو عابدوں اور زاہدوں کی کیا خبر؟ میں نے اسے دل لگی کے طور پر پوچھا کہ تو ان میں سے کن کن عابدوں کو جانتی ہے؟ کہنے لگی، مالک بن دینار رحمہ اللہ علیہ کو، محمد بن حسین بغدادی رحمہ اللہ علیہ کو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے ان سب کا حال کس طرح معلوم؟ کہنے لگی، اے نوجوان، ان کو کیسے نہ جانوں، اللہ کی قسم یہ دلوں کے بھید ہیں، طبیب ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عاشق کو معشوق کا راستہ بتاتے ہیں۔ پھر اس نے 4 اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ قوم وہ لوگ ہیں جن کی فکر اللہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، بس ان کے لیے کوئی فکر ہے کسی اور کا نہ ہی رہا۔ ان لوگوں کا مقصد صرف ان کا مولا اور ان کا سردار ہے۔ کیا ہی ایک بہترین مقصد ہے جو صرف ایک بے نیاز ذات کے واسطے ہے۔ نہ تو دنیا سے ان کی الجھتی ہے، نہ کھانوں کی عمدگی، نہ دنیا کی لذت، نہ ان کی اولاد، نہ ان سے اچھا لباس جھگڑتا ہے، نہ تعداد کی کثرت۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اے لڑکی، میں محمد بن حسین ہی ہوں۔ کہنے لگی، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم سے کہیں ملاقات ہو جائے۔ تمہاری وہ دلکش آواز کیا ہوئی جس سے تم تمام موریدین کے دلوں کو زندہ کیا کرتے تھے اور سننے والوں کی آنکھیں بھر جایا کرتی تھی؟ میں نے کہا، بحالہ موجود ہے۔ کہنے لگی، اللہ کی قسم مجھے کچھ قرآن پاک سنا دو۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو اس نے بہت زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اس پر پانی کے کچھ چھینٹے ڈالے تو ہوش میں آئی، تو کہنے لگی، جس کے نام کا یہ اثر ہے، اگر میں اس کو پہچان لوں، جنت میں اس کو دیکھ لوں تو کیا حال ہوگا؟ پھر کہنے لگی، اچھا پڑھیے، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، جو لوگ برے کام کرتے ہیں، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے مال کیے؟ ان کا جینا مرنا ایک سا ہو جائے گا۔ جو ایسا گمان کرتے ہیں وہ بہت بری تجویز کر رہے ہیں۔ یاد سن کر کہنے لگی، اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی کسی کی پرستش کی، نہ کسی صنم کو بوسہ دیا۔ اور کچھ پڑھیے، اللہ آپ پر رحم کرے۔ میں نے پڑھا، بے شک ہم نے ظالم کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوں گی، اور اگر وہ لوگ فریاد کریں تو ایسے پانی سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کی طرح بدحیت ہوگا، اور ایسا سخت گرم منہوں کو جلائے گا، کیا ہی برا پانی ہوگا، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے اپنے دل پر ناامیدی لازم کر دی ہے، اپنے دل کو امید اور خوف کے درمیان معطر کرو، کچھ اور پڑھو، اللہ جل شانہ آپ پر رحم کرے۔ تو میں نے پڑھا، بہت سے چہرے اس دن خندہ و شاداں ہوں گے، اور یہ پڑھا، بہت سے چہرے اس دن بعد رونق ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی، ہائے،
مجھے اس دن کی ملاقات کا کتنا اشتیاق ہوگا، جس دن وہ اپنے دوستوں کے لیے تجلی فرمائے گا۔ کچھ اور بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ میں نے یہ آیت پڑھی، ان اعلیٰ درجے والوں کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر ہمیشہ آتے جاتے رہیں گے، آپ غورے اور آفتابے ہوں گے، اور ایسے گلاس جو بہتی ہوئی شراب سے بھر گئے ہوں، کنائے شراب سے ان کو سر کا درد یعنی چکر آئے، نہ عقل میں فطور آئے، اور ایسے میوے لے کر آئیں گے جن کو یہ لوگ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے خوبصورت بڑے بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، جیسا کہ حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی۔ یہ سب کچھ بدلہ ہے ان اعمال کا جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، بس سلام ہی سلام کی آواز ہر طرف سے آئے گی۔ اور وہ حضرات جو داہنے والے ہیں، یعنی ان کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے ہیں، وہ داہنے بھی کیسے اچھے آدمی ہیں۔ وہ ان باغوں میں رہیں گے جہاں بغیر کانٹوں کے بیریاں ہوں گی، نہ تہ بتہ کیلے ہوں گے، اور بہت لمبا سایہ ہوگا، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ ختم ہوں گے، نہ انہیں کسی قسم کی روک ٹوک ہوگی، جتنا جس کا دل چاہے گا کھائے، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے، اور ان کے لیے بھی عورتیں ہوں گی جن کو ہم نے خاص طور سے بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کنواریاں ہی رہیں، یعنی صحبت کے بعد بھی کنواری بن جائیں، اور ناز و انداز کے لحاظ سے محبوبہ ہوں گی، اور جنت والوں کی ہم عمر ہوں گی، اور یہ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ پھر وہ لڑکی مجھ سے کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ تم نے بھی حوروں سے منگنی کی ہے، کچھ ان کے مہروں کے واسطے بھی خرچ کیا ہے، مجھے بتا دے ان کا مہر کیا ہوگا، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ کہنے لگی، رات کو تہجد پڑھنا، اور دن کو روزہ رکھنا، اور فقراء مساکین سے محبت رکھنا۔ اس کے بعد اس بندی نے چند اشعار پڑھے۔ اے وہ شخص جو حوروں سے ان کے پردے میں منگنی کرتا ہے، اور ان کی عالی مرتبہ کے باوجود ان کا طالب ہے، کوشش کے ساتھ کھڑا ہو جائے، سستی ہرگز نہ کر، نفس سے مجاہدہ کر، اس کو صبر کا عادی بنا، رات کو تہجد پڑھ کر، دن کو روزہ رکھا کر۔ یہ ان کا مہر ہے۔ اگر تیری دونوں آنکھیں ان کو اس حال میں دیکھ لیں جب وہ تیری طرف متوجہ ہو رہی ہوں۔ یہ اشعار پڑھ کر اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ میں نے پھر اس کے چہرے پر پانی وغیرہ چھڑکا تو اس کو افاقہ ہوا، اور اس نے کچھ شعر پڑھے۔ اے اللہ، تو مجھے عذاب سے بچا لے، بے شک میں اپنے گناہوں کا جو مجھ سے صادر ہوئے اقرار کرنے والی ہوں۔ تو نے کثرت سے میری خطاؤں کی لغزش فرمائی، تو بڑا فضل والا ہے، احسان والا ہے، لوگ مجھے اچھا گمان کرتے ہیں، لیکن اگر وہ میری خطائیں معاف نہ کر دے تو میں بدترین ہوں۔ میرے لیے کوئی تدبیر نہیں اس کے سوا کہ تیری بخشش کی امید ہے، اور تیرے ساتھ مجھے حسن ظن ہے کہ تو ضرور کام کرے گا۔ یہ اشعار پڑھ کر اس بندی کو پھر غشی ہو گئی۔ میں جب اس کے قریب پہنچا تو وہ مر چکی تھی۔ مجھے اس کے انتقال کا بے حد صدمہ ہوا۔ میں اٹھ کر بازار گیا کہ اس کی تجہیز اور تکفین کا سامان خرید کر لاؤں۔ جب میں بازار سے لوٹا تو کفنا ایک خوشبو لگی ہوئی معطر نعش رکھی ہوئی تھی۔ میں اور میرے ساتھ اس کے جنازے کو اٹھا لے گئے، جنازے کی نماز پڑھ کر اس کو دفنایا، اور اس کے قریب قبر پر سورۃ یاسین پڑھ کر اپنے حجرے میں جلایا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اس کے فراق سے غمگین تھا۔ واپس آ کر میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور سو گیا۔ میں دیکھا کہ وہ لڑکی جنت میں پھر رہی ہے، نہایت مہکتے ہوئے زعفران کا باغیچہ ہے، ریشم کر اور استبراق جوڑے پہن رہی ہے، اس کے سر پر ایک موتیوں سے جڑا تاج ہے، پاؤں میں سرخ یاقوت کے جوڑے۔ مجھ کو امبر ہی خوشبو اس سے مہک رہی ہے، اس کا چہرہ شمس و قمر سے زیادہ روشن ہے۔ میں نے کہا، اے لڑکی، ذرا ٹھہر، یہ تو بتا دے یہ مرتبہ کس عمل کی بدولت تجھے ملا؟ کہنے لگی، فقراء اور مساکین کی محبت سے، استغفار کی کثرت سے، اور مسلمانوں کے راستے میں ہر تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینے سے۔ پھر اس نے 3 شعر پڑھے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی آنکھیں رات کو جاگتی ہوں۔ اے مالک، اپنے مالک کے عشق کی بے چینی میں رات گزار دے،
اور کسی دن اپنی کوتاہیوں پر نوحہ کر لیا کرے۔